کربلا، جہاں آسمان نے زمین پر جھک کر سجدہ کیا، جہاں زہرا کے لال نے پیاسا شہادت قبول کی، جہاں علی کے بازو عباس علیہ السلام دریا کے کنارے کٹ گئے۔ لیکن اے سننے والو، کربلا ختم نہیں ہوئی تھی۔ حسین علیہ السلام کے بعد بھی ظلم جاری تھا۔ کربلا کے بعد ایک اور قیامت آئی تھی، زندان شام کی قیامت، جہاں ایک چھوٹی سی معصوم بچی جس کے بال بکھرے تھے، چہرہ زخموں سے سجا تھا، پاؤں ننگے، جسم پر کوڑوں کے نشان اور زبان پر ایک ہی نام، بابا حسین۔ یہ تھی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی کمسن بیٹی۔ جب کربلا کا میدان لاشوں سے بھر گیا، خیمے جلا دیے گئے تو اہل حرم کو قیدی بنا کر یزید کے دربار کی طرف لے جایا گیا۔ اونٹوں پر بے پردہ سواریاں، ہاتھوں میں رسیاں اور لوگوں کے ہجوم میں گالیاں اور پتھر۔ بی بی سکینہ، جو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر آرام کرتی تھی، اب قید میں ایک پتھر کی زمین پر سوتی تھی۔ کھانے کو کچھ نہ تھا، پینے کو پانی نہ تھا، بس رونا، سسکنا، تڑپنا اور اپنے بابا کو یاد کرنا۔ یزید، وہ ظالم جو نبی کی اولاد کو قتل کر کے جشن منا رہا تھا، جس نے قیدیوں کو تماشا بنا دیا، اس کے حکم پر اہل بیت کو تنگ و تاریک زندان میں قید کر دیا گیا۔ اسی زندان میں، اسی قید کے اندھیرے میں بی بی سکینہ کی آنکھیں اپنے بابا حسین کو ڈھونڈتی رہیں۔ کبھی دیوار سے لپٹ کر روتی تو کبھی زینب سے پوچھتی، پھوپھو بابا کب آئیں گے؟ مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے بابا کی گود چاہیے۔ اور پھر ایک رات زندان کے دروازے پر ایک تھیلا لایا گیا۔ ایک ظالم سپاہی نے کہا، یہ تیرے بابا کا تحفہ ہے۔ سکینہ نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلا کھولا تو اندر بابا حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر تھا۔ چیخ مار کر گر پڑی۔ سکینہ کے لبوں پر فریاد تھی، بابا آپ اتنے خاموش کیوں ہو؟ بابا، سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لو، بس یہ آخری ملاقات تھی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو اپنی گود میں رکھا، زخموں، بھوک، پیاس اور صدمے کے بوجھ تلے اپنی آخری سانس لے لی۔ صبح ہوئی تو قیدیوں نے دیکھا سکینہ کی روح قفس تن سے پرواز کر چکی ہے، جسم سرد، آنکھیں بند اور ہونٹوں پر بابا کا نام۔ زندان کے اندھیرے میں ایک ستارہ بجھ گیا تھا، وہ ستارہ جو قافلہ مظلومیت کا چراغ تھی۔ یزید کے سپاہیوں کو کہا گیا، اس لاش کو یہیں زندان خانے میں دفن کر دو۔ لیکن سنو، بی بی سکینہ کو زندان کے اندر دفن کرنے کا حکم کسی عام سپاہی کا نہیں تھا، یہ حکم خود یزید لعین کا تھا۔ جب بی بی زینب نے فریاد کی، ہم اس معصوم کا جنازہ باہر لے جانا چاہتے ہیں، تو یزید کا پیغام آیا، نہیں، قیدی قید میں مرے تو قید میں ہی دفن ہوگا۔ میرا شہر اس جنازے کے ماتم کا منظر نہ دیکھے۔ کیا ظلم کی بھی کوئی حد ہے؟ کیا ستم کی بھی کوئی آخری لکیر ہے؟ ایک معصوم بچی جو بھوکی پیاسی مر گئی، جسے گالیاں، تماچے اور زخموں کے سوا کچھ نہ ملا، اس کا جنازہ بھی قید کے باہر نہ لے جانے دیا گیا۔ اس کے لیے نہ کوئی غسل تھا، نہ کفن، نہ اذان جنازہ، نہ صفیں، بس بیویوں کی آہوں میں۔ کچھ قیدیوں نے چادریں پھاڑ کر بی بی سکینہ کا کفن تیار کیا، زندان کی مٹی میں ایک قبر بنی اور وہی اس بیٹی کا آخری بستر ٹھہرا۔ نہ کوئی کفن، نہ جنازہ، بس زندان کے سناٹوں میں روتی بیویاں تھیں اور ایک معصوم بچی کا لاشا۔ بی بی سکینہ، جنہیں دنیا سے انصاف نہ ملا، جن کی شہادت پر آسمان رویا، زمین کانپی، آج بھی ہر مظلوم کی صدا میں ان کا نام گونجتا ہے۔ اور ہم آج بھی پوچھتے ہیں، یزید، کیا وہ بچی بھی خطرہ تھی تیرے اقتدار کے لیے؟ کیا اس کی سسکیوں نے تیری نیندیں حرام کر دی تھی؟ نہیں، یہ صرف ایک ظالم کی ہار تھی کہ حق کو قید تو کیا مگر جھکا نہ سکا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔